بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنه: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة إن الله لم يأمن لابن آدم على شيء من دينه غيرها رواہ طبرانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایمان کے ساتھ 5 اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو آدمی ایمان والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا، تو اگر وہ 5 اعمال کرتا ہے پھر اللہ کے پاس پہنچتا ہے مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دیں گے، اللہ پاک اس کو جنت دیتے ہیں۔ وہ 5 اعمال میں سے پہلا عمل کون سا ہے؟ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر اہتمام سے اس طرح پڑھے کہ ان کا وضو، رکوع، سجدہ صحیح طور پر کرے۔ پہلی چیز اہتمام۔ نماز کا اہتمام کسے بولتے ہیں؟ نماز کا اہتمام کسے بولتے ہیں؟ یاد رکھو، نماز کا اہتمام یہ ہے نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرنا، وقت سے پہلے، نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرنا، یہ نماز کا اہتمام ہے۔ تو وضو بھی اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہے، وضو میں جو سنتیں ہیں، وضو میں جو مستحبات ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا ہے۔ اب 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض کو چھوڑ دیا یا جو حصہ بھگانے کا ہے اگر وہ ذرہ بھی نہیں بھگا پھر اس کی وضو نہیں ہوتی ہے۔ جیسا چہرہ ہے، پورے چہرے کو دھونا فرض ہے، اب ایسا دھویا کہ ذرہ جو ہے بھگا ہے، اب ذرہ بھی سکھا ہے، ابھی بھگا نہیں، یہاں نہ تو یہاں، یا پاؤں ایسا دھویا، پیر ایسا دھویا کہ جو پیچھے کے حصہ بھگا نہیں، ایڑی کے پاس بھگا نہیں ہے، اچھا لگڑ کے دھویا نہیں ہے، پھر اس کا وضو نہیں ہوتی۔ جب وضو نہیں ہوا پھر نماز بھی نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوئی پھر دعا کہاں سے قبول ہوتی؟ تو وضو بھی اچھی طریقے سے کرنے والا بننا ہے، وضو بھی اچھا کرنا ہے، قبلے کی طرف بیٹھ کے۔ بہتر ہے کہ قبلے کی طرف بیٹھنا ہے، اگر موقع نہیں ہے پھر جیسا موقع ہے اس کے حساب سے کر لینا ہے۔ بہتر تو قبلے کی طرف بیٹھنا ہے، وضو خانہ بھی ایسا ہو، ہر مسجد میں وضو خانہ بھی ایسا ہو، قبلے کی طرف وضو خانے ہو۔ ہاں جہاں موقع نہیں ہے، جہاں ایسا انتظام ہوا نہیں ہے، جدھر بھی ہو تو ذرا اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کرنا ہے۔ اگر گھر پہ وضو کرنا ہے تو قبلے کی طرف کر سکتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہاں، اس لیے جو ہے ہمیں یہ عادت ڈالنا ہے کہ پیشاب پاخانہ وضو جو ہے گھر پہ بنا لینا یہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اپنے گھر پہ وضو بنا کے مسجد کو آتا ہے وہ ایسا ہے کہ احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ کتنا ثواب ہے! گھر پہ احرام باندھا پھر حج کے لیے جائے تو کتنا بڑا ثواب ہے! اتنا ثواب ہے جو شخص اپنے گھر سے پوری ضرورتوں سے فارغ ہو کے وضو بناتا ہے۔ اور بہتر یہ بھی سنت بھی گھر میں پڑھ لے تاکہ گھر والے نمازی بن جائیں گے، بچے نمازی بن جائیں گے، گھر والی بھی جو ہے میرے شوہر نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، مجھے خیال رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، تو بہتر تو ایک گھر پہ ہی سنت پڑھ کے آ جائے۔ تو اس طریقے سے گھر پہ قبلے کی طرف اگر وضو بنانے کا موقع ہے تو گھر پہ قبلے کی طرف وضو بنائیں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں رکوع بھی سجدہ بھی اچھی طریقے سے کرنا۔
رکوع بالکل ایسا اسٹریٹ رہنا ہے، اور کوئی بوٹل رکھ دیا جائے تو بوٹل نہ گرے، کوئی کہ اچھا سلاب جیسا ڈالتے نا بھائی ہم لوگ سلاب بالکل برابر سرابر، ویسے ہماری پیٹھ بھی جو ہے نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو، ہماری پیٹھ بھی کیا ہے اتنا نیچے بھی نہیں رہنا کہ چیز نیچے گر جائے، اتنا اوپر بھی نہیں رہنا، چلو ایسا کھڑتے ہیں، ایسے رکوع کرتے ہیں بالکل ایسے نیچے جھک جاتے ہیں، ایسا نہیں، بالکل برابر رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی، کہیں باہر جو ہے کسی سے کہہ دینا بھائی میں رکوع کروں گا ابھی تھوڑا تم دیکھ لینا کیسا ہے میری پیٹھ کیسا ہے، ساتھی کو بتائیں گے تو ساتھی بتائیں گے، بازو والے بتائیں گے رکوع صحیح ہے یا غلط ہے۔ نگاہ جو ہے دونوں پیروں کے بیچ میں ہو، نگاہ کیا ہے دونوں پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں نگاہ ہو، اپنا نظر۔ اور سجدہ تو معلوم ہے نا بھائی، پہلے جو ہے گھٹنوں کو رکھنا ہے، پھر بعد میں ہاتھوں کو رکھنا، پھر بعد میں ناک، پھر بعد میں پیشانی کو رکھنا ہے۔ ہاں طریقہ کیا، پہلے گھٹنا لگنا ہے، پھر دونوں ہتھیلیاں، پھر ناک، پیشانی نہیں، پھر ناک لگانا ہے، پھر بعد میں پیشانی لگانا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور نظر جو ہے ناک پر ہو یا جو ہے زمین پر ہو، اس طریقے سے جو ہے یہ کیفیت ہو سجدے میں کہ میں مٹی سے بنا ہوں، پھر مجھے مٹی میں جانا ہے، اللہ مجھے مٹی سے بنایا ہے، پھر مجھے مٹی میں جانا ہے، یہ کیفیت ہو جب سجدے میں جائیں گے۔ جب رکوع میں گئے تو یہ کیفیت ہو، یہ حالت ہماری کہ اللہ مجھے مٹی سے بنایا ہے، اس مٹی سے مجھے بنایا ہے۔ جب سجدے میں جائے تو یہ کیفیت ہو، یہ حالت ہو کہ مجھے اسی مٹی میں ملنا ہے نا بھائی۔ ہمارا گھر کہاں ہے؟ اصل گھر تو مٹی کے اندر ہے، قبر ہے، قبرستان ہے، تو یہ ہماری یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے مٹی سے بنا، پھر مٹی میں جانا ہے، یہ کیفیت ہوتا ہے۔ پھر ہمارے دل میں دنیا کے خیالات نہیں آتے ہیں، دنیا کا خیال ہم کہیں کو آتے ہیں، ہمیں نماز کا خیال کرنا نہیں، ہمیں آخرت کا خیال کرنا نہیں ہے، میں نماز میں ہوں مجھے اللہ دیکھ رہے یا میں اللہ کو دیکھ رہے، یہ خیال نہیں کرتے ہیں، تب جا کر وہ خیالات آتا ہے دنیا کے۔ جب ہمیں یہ خیال کر لیں گے پھر وہ خیال ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سیٹ ہے کیا بھائی، ایک سیٹ ہے، دو آدمی آ رہے ہیں، کون پہلے بیٹھے گا اس کو وہ سیٹ ہوتا ہے نا بھائی، ان پہلے آئے تو اس کا ہوتا، ان پہلے آئے تو اس کا ہوتا ہے نا۔ ویسے کیا ہو تو ہمارے جسم ایسا ہے، ہمیں کبھی تو اچھا خیال آتے کہ برا خیال خود بخود نکل جاتا، دیوانہ خیال خود بخود نکل جاتا، اور دھندے کا، کاروبار کا، جاب کا، نوکری کا سب خیال نکل جاتا، کیونکہ پہلے سے ہم ایک خیال سوچ رہے ہیں کوسا میں نماز میں ہوں، میں نماز میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے ایک کیفیت سے نماز پڑھیں گے، پھر نماز میں دنیا کے خیالات بھی نہیں آئیں گے، دھندے کے خیال بھی نہیں آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں اچھا خیال کریں گے پھر برا خیال خود بخود نکل جاتا ہے۔ ہاں تو نماز میں رکوع میں اور سجدے میں تسبیح جو ہے کیا پڑھنا معلوم نا بھائی، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، ہاں کم از کم جو ہے 3 مرتبہ، اگر 3 مرتبہ پڑھنا ہے تو ہلکا پڑھنا ہے، کیسا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اطمینان سے پڑھنا ہے۔ اگر تھوڑا جلدی پڑھنے کا ہے تو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر 3 مرتبہ پڑھنا ہے تو ہلکا پڑھنا ہے، سلو پڑھنا ہے۔ اگر ذرا جلدی پڑھنا ہے تو اب 3 مرتبہ نہیں سر کا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب صحابہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، ہلکا پڑھتے تھے وہ لوگ، جس میں پڑھا ہوں ابھی، یا تو ہم صحابہ جیسا پڑھے ہلکا، یا پھر جلدی پڑھنا ہے تو 3 مرتبہ نہیں سر کا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لے۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں۔ اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اطمینان سے پڑھنا ہے، سکون سے پڑھنا ہے۔ سکون سے پڑھنے کی چیز ہے نماز۔ ہمیں کیا کرتے معلوم،
نماز کو جلدی پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد جو کام کرتے ہیں اس کو سکون سے کر لیتے ہیں. جیسے کھانا ہے یا پھر جو سونا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر بعد میں آرام سے کھا لیں گے. ایسا ہوتا ہے نا ابھی. حالانکہ جو ہے کھانا جلدی کھا لو اور نماز سکون سے پڑھ لو، الٹا ہونا ہے. ہمارا دماغ الٹا چلتا ہے، ہمیں کہا تو الٹا جو ہے صحیح نظر آتا ہے. صحیح کیا ہے؟ نماز کو اطمینان سے پڑھنا ہے، سکون سے پڑھنا ہے، اور کھانا وغیرہ کام جلدی کر لینا ہے. جتنا سکون سے ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے کہیں سکون سے جو ہے نماز پڑھنا ہے. جتنا سکون سے ہم سو جاتے ہیں اس سے کہیں سکون سے ہم نماز پڑھنے والا بن جائے. سکون ملنا ہے بس. نماز سے کیا ہونا ہے؟ سکون. جس نماز سے سکون مل گیا سمجھو وہ نماز ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. جس نماز سکون ملا نہیں، کیا کہ آنا پڑھنا چل جانا کو ہے کر لو، پھر وہ نماز ہوتی نہیں ہے. امیا میں نماز پڑھے کتنا سکون ہے مجھے کو کوانا ہم آگو. جیسا کھانے سے، سونے سے، پھرنے سے، پینے سے کچھ ہم کو سکون ملتا نا، انجوائے ملتا نا، ویسا نماز پڑھنے کے بعد ہمیں سکون ملنا ہے. اگر سکون مل گیا سمجھو کہ وہ نماز ہے، اس نماز سے فائدہ ہوگا. سامنے آ رہے بھائی؟ اب جو ہے جب سجدے میں جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں کیا پڑھنا ہے؟ وہاں جو ہے بہت ساری دعائیں ہیں. سب سے چھوٹی دعا کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھنا ہے. یہ دعا کم از کم 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھ لینا ہے. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ اللہم اغفر لی. ارے ذرا بڑی دعا پڑھنا ہے، یہ دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی. 5 کلمہ ہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی. یہ 5 کلمے پڑھ کے پھر بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے. اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے. پہلا کام سامنے آ رہی ہے بھائی. دوسرا کام رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھنا ہے. 11 مہینے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، لیکن 1 مہینہ میرے واسطے کھانا چھوڑ ڈالو. کھانا چھوڑنا یہ فرشتوں کی صفت ہے نا بھائی. فرشتے کھاتے ہیں ہمارے جیسے پلوا گوشہ فرشتے کھاتے کیا بھی کھاتے ہیں؟ فرشتے کھاتے نہیں. جب آدمی نہیں کھائے گا تو فرشتوں کی صفت پیدا ہوتی ہے. جب آدمی اپنی بیوی سے نہیں ملے گا تو فرشتوں کی صفت پیدا ہوتی ہے. جب آدمی جو ہے پانی سے دور رہے گا تو فرشتوں کی صفت پیدا ہوتی ہے. فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ کہ گناہ کا خیال بھی فرشتوں کے اندر نہیں آتا. اللہ کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے فرشتے ملائکہ. جب آدمی نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، بیوی کے پاس نہیں جائے گا، خواہشات کو دبا لے گا، تب جا کر جو فرشتوں کی صفت پیدا ہوتی ہے. تو فرشتوں کی صفت پیدا ہونا بول کے اللہ 1 مہینہ کھانے کو چھوڑو بولا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. جب آدمی نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا اور بیوی پاس نہیں جائے گا تو خود بخود آٹومیٹک سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. دل بدل جاتا ہے. گناہ کا خیال بھی نہیں آتا ہے. گناہ کا خیال بھی نہیں آتا ہے. وہ بھی دیکھ اللہ کا کیا حکمت دیکھو. بس صبح صبح کھا لو، سحری کر لو، کرنا ہے تو سحری کر لو. سحری اتنا زیادہ بھی نہیں کھائے افطاری تک بھوک نہ لگے. ایسا کیا بھی کر لے جانی، ایسا کوئی چیز نہیں کھانا. بعض ویڈیو لاتے رہتے تم سحری میں یہ کھائیں گے تو افطاری تک جو تمہیں بھوک نہیں لگتا، پیاس نہیں لگتی. ویسا کیا بھی استعمال کرے جانی، برتے جانی. بھوک لگنا، پیاس لگنا، آدمی جلنا، تب جا کر اندر کا بنے گا. اتنا زیادہ نہیں کھانا افطار تک بھوک نہ لگے، اور پھر افطاری میں اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا کہ جو ہے جو نور پیدا ہوا بھوکا رہنے سے وہ نور ہمارے ختم ہو جائے. اتنا پیٹ بھر کر بھی نہیں کھانا. اتنا پیٹ بھر کر، کیونکہ 11 مہینے کھانے سے ہمارے اندر حیوانیت کی صفت آ گیا. حیوانہ کیا کرتے؟ جانورہ کیا کرتے بھائی؟ ان کا کام کھانا چھو کہ کھانا، یہ خالی کھانا سونا یہ حیوانوں کی صفت ہے. کیا ہے؟
خوردن و خفتن خوب حیوان است، فارسی میں بولتے رہتے ہیں کھانا اور سونا یہ حیوانوں کی صفت ہے، جانوروں کی صفت ہے، انسانوں کی صفت نہیں ہے۔ تو 11 مہینہ ہمارا کھانے پینے سے کیا ہوا، ایک حیوانیت ہمارے اندر آ گئی ہے، گناہ کے خیالات، دھندوں کے خیال، پیسوں کے خیال، ظلم کرنا، مارنا، یہ کرنا، سب ایک چیز، ایک نفرت، ایک برا اثر دل میں پیدا ہو گیا۔ وہ سب کا سب دور ہونا ہے تو پیٹ کو خالی رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں 11 مہینہ کھاؤ پیو، ایک میں روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے صحت ملتا ہے، تندرستی ملتا ہے، آروگیہ ملتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، سنت مؤکدہ ہے۔ کوسا کوسا؟ چاند کے حساب سے 13، 14، 15 روزہ رکھتے تھے ہر مہینہ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے چاند کے حساب سے 13، 14، 15، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا، جب چاند چڑھتا ہے 1، 2، 3، 4، 5، 6 چڑھتا ہے، 15 سے گھٹتا ہے، تو جب چاند چڑھتا ہے تو انسان کے اندر کا خون کے اندر گرماہٹ زیادہ ہوتی ہے، گرم پن زیادہ ہوتا ہے۔ اب 13، 14، 15 بالکل چاند فل ہوتا ہے، اس میں خون ابھی گرم ہوتا ہے، اس گرم کی وجہ سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو۔ اب آدمی روزہ رکھے گا تو خون کی گرماہٹ ختم ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، خون اتنا زیادہ گرم ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مہینہ جو ہے 13، 14، 15 روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، یہ بھی طریقہ ہے، کبھی ایسا کبھی ویسا رکھتے تھے۔ تو روزہ رکھنا بہت ہی مفید ہے۔ آج کل لوگ کیا ہے، کھا کو بیمار پڑتے ہیں، جتنے بھی ہاسپٹلوں میں ہے سب بھی کھا کو بیمار ہوئی سنو چھو۔ غریب آدمی جو پیٹ بھر نہیں کھاتا، بھوکا رہتا، وہ بیمار کم ہوتا ہے۔ پھر ذوالفقار صاحب فرمایا کرتے تھے پڑوس ملک کے جتنے لوگ ہاسپٹل میں آپ کو دکھ رہے ہیں بیمار ہو کے، وہ سب بھی کھا کو آئے سوچو، جو نہیں کھاتا وہ بیمار بھی کم ہوتا ہے۔ ہاں، کھانے کے بعد خوب محنت کرا، خوب جم کر محنت کرا، پسینہ ٹپکایا، پھر وہ کھانا اس کے لیے مفید ہوگا۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری کیا ہے، اگر حج کی طاقت ہو تو حج کرے، ہے نا بھائی؟ جس کے پاس جو ہے فی الحال 3.5 لاکھ رہے یا 4 لاکھ روپے حج کا ہے، اگر اتنا پیسہ اس کے پاس ہے نیٹ کیش، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو وہ ارادہ کر لے، اگر موقع ملے تو ابھی کرنا ہے، نہیں ملا تو انشاءاللہ زندگی میں کروں گا، کر کے ہی مروں گا۔ جس کے پاس 4 لاکھ روپے پیسہ ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری کہ یا تو فی الحال فی الفور جلدی اس کو حج کے لیے جائے، یا پھر ارادہ کرے کم از کم آخر میں تو جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے آخر میں جانا ہوا نہیں ہے، بیمار ہو گیا یا موقع ملا نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے کم از کم وصیت کر کے مرے، بھائی کہ میں مالدار تھا، مجھ پر حج فرض ہو گیا تھا، میں کسی وجہ سے کرا نہیں ہے، تو بچوں کو جو وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے کسی غریب کو حج کے لیے بھیج دینا میری طرف سے۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ اور کسی غریب کو حج کے لیے بھیج دیں گے، پھر یہ مرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر اس طرف سے کوئی دوسرا غریب حج کے لیے نہیں گیا، اگر یہ مر گیا تو جو ہے یہ گنہگار ہوگا۔ یا جو ہے اگر باپ مر گئے اور وصیت بھی نہیں کرے، تو اچھے اولاد وہ ہے، اچھے بیٹے وہ ہے، ماں باپ کی طرف سے کسی غریب کو حج کے لیے بھیج دے۔ بہتر تو یہ ہے کہ مرنے والا خود وصیت کر کے مرے، بھائی مجھ پر حج فرض ہوا، میں کسی وجہ سے کرا نہیں ہے، کہ جو میرا مال ہے اس میں سے حج کراؤ، میری طرف سے کسی غریب کو بھیج ڈالو، متقی پرہیزگار کو۔ اگر ان کرا نہیں ہے تو جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، انہوں باپ کی محبت میں میرا باپ جنت میں جانا ہے، میرا اماں جنت میں جانا ہے، اس خیال سے کیا ہے کہ بغیر وصیت کیے ہوئے بھی کسی آدمی کو حج کے لیے بھیجیں گے، پھر انشاءاللہ مرنے والے گناہ سے بچ جائیں گے۔ جو کیا فرماتی ہے، یہ کام کریں گے تو جنت میں داخل ہوگا، اگر یہ کام نہیں کرے گا پہلے جہنم میں جانا پڑے گا۔ 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام کیا ہے بھائی، خوش دلی سے زکوٰۃ دو، دل کے خوش ساتھ زکوٰۃ دینا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا بول کے دیتے ہیں ذرا ناراضگی سے، مال کی محبت، لاکھ روپے ہے اس میں سے 2500 روپے نکالنا پڑتا ہے، بعض لوگ کیا بھائی زکوٰۃ دو۔ اب عورتیں ہیں
سننا ہے، اب اس میں زکوٰۃ نکالنا ہر سال ذرا بھاری پڑتا ہے، خوش دلی سے نکالتے نہیں ہیں، کیا کہ نہیں نکالا تو گنہگار ہوتا کیا کی، نہیں نکالا تو یہ مال جاتا کیا کی، کیونکہ وہ خیال سے دیتے رہتے، ویسا نہیں، خوش دلی سے دینا ہے۔ اللہ جو مال مجھے دیا ہے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، غریبوں کو دے رہا ہوں، اس سے پورے عالم کو فائدہ ہوگا، اللہ برکت دیتے ہیں، خوش دلی سے دینا ہے۔ اور امانت ادا کرے، امانت ادا کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ امانت کی ادا کرنے کے کیا مطلب، امانت کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کا غسل کرنا، کوئی آدمی ناپاک ہو گیا، بیوی سے ملا یا پھر رات میں خواب پڑا جس کی وجہ سے احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو غسل کرنا فوراً، کیا کرنا بھائی؟ فوراً غسل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کے دینی اعمال میں سے کسی عمل پر اعتماد نہیں فرمائے سوائے غسل جنابت کے، کیونکہ غسل جنابت ایسا چھپا ہوا عمل ہے کہ اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف ہی اسے آمادہ کر سکتا ہے نا بھائی؟ اب ایک آدمی جو ہے ناپاک تھا، کسے معلوم ہوتا وہ ناپاک کو؟ مجھے کہتا معلوم ہوتا سامنے وہ ناپاک ہے۔ تو ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو معلوم ہوتا بھی نماز پڑھنا نہیں کو، ایک آدمی مالدار ہے حج کرانے تو معلوم ہوتا ہے حج کرانے کو، رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھا نہیں تو معلوم ہوتا ہے روزہ رکھا نہیں، کھاتا پیتا ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے ناپاک ہے معلوم کیسا ہوتا؟ اچھا منہ دھو لیا، اچھے کپڑے پہن لیا تو کیسا معلوم ہوتا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے کہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ خود ایک واقعہ، چھوٹا واقعہ ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ تو دونوں میاں بیوی، ان کے بچے بھی تھے، تو شوہر ذرا انتقال ہو گیا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو جنت البقیع میں جو ہے اس کو دفن کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہر 6 مہینے بعد جو ہے جنت البقیع میں کھدائی ہوتی ہے، کھدائی ہوتی ہے، سب صاف کرتے رہتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد۔ تو جہاں اس کو دفن کیا وہاں کھودا گیا تو وہاں ایک عورت کا دفن ہے، مردہ ہے، عورت کا جسم ہے، عورت کا جنازہ ہے۔ تو لوگوں کو بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے یہاں جو ایک مرد مانے کا دفن کرے، وہ گھر کا تھا، وہ محلے کا تھا، وہ بستی کا تھا، یہاں عورت کیسے آ گئی؟ تو ہلکا ہلکا وہ بات جو ہے کہ خبروں میں آ گیا، ٹی ویوں میں آ گیا، باہر چلا گیا تھا، تو معلوم ہوا یہ عورت ایک لڑکی جو ہے دوسرے ملک کی تھی جو عیسائی تھی۔ بعد میں معلوم کیا گیا تھا تو یہ جو ہے یہ لڑکی پہلے عیسائی تھی، دین کی باتوں کو سنتی تھی، اللہ رسول کی باتوں کو سنتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، یہ دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے بول کے آخری میں جو ہے کلمہ پڑھ کے مر گئی تھی۔ تو عیسائی تھی لیکن آخری میں کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو وہاں سے منتقل کر کے جنت البقیع میں پہنچا دیا۔ اب وہ عورت مر گئی نا، وہاں جو کھدائی کرے وہاں کھودے تو وہاں دیکھا کہ ان کے قبرستان میں کہ اس آدمی کا جنازہ ہے، یہ مرد مانے کا عیسائی کے قبرستان میں۔ بعد میں اس کی بیوی سے معلوم کرے ہمارے شوہر کا کیا برا عمل ہے، کیا گناہ کا عمل ہے، ہمارے شوہر کا جنازہ جو ہے کہ جسم جو ہے کہ غیروں کے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ تو بیوی نے عرض کیا چپکے سے کہ عورتوں سے میرے شوہر جو ہے جب میرے سے ملتا تھا تو غسل نہیں کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا بھائی عیسائیوں میں کتنا اچھا ہے، اس میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں کتنا سخت ہے، یہاں غسل کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈے پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ کیونکہ میرے شوہر غسل نہیں کرتا تھا اور دوسرے دین کو پسند کرتا تھا، دوسرے دین کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ کیا کرے اس کو دوسرے کے قبرستان میں پہنچا دیے۔ سمجھ ہوئی؟ اس کا سے غسل کرنا ضروری ہے، غسل کرنا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو چاہے نوجوان بچہ ہو بچی ہو، اور ناپاک ہو گئے فوراً غسل کرنے کے اہتمام کرنا ہے۔ اگر مر گئے تو گنہگار ہوں گے، اگر باہر نکلیں گے تو گنہگار ہوں گے، کھائے گا پیے گا تو بھی گناہ ہوگا۔ یہاں تو فرماتے ہیں اگر بال کاٹتا ہے ناخن کاٹتا ہے تو تب بھی گناہ ہے۔ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں کوئی اپنا ناخن نکالتا ہے تب بھی گناہ ہے، اپنے بال کٹاتا ہے تب بھی گناہ ہے، مکروہ ہے۔ فقہ فرماتے ہیں جنابت کی حالت میں بال اور ناخن کو کاٹنا مکروہ ہے، اس سے گناہ ملتا ہے۔ اللہ پاک ہے،
پاکی کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ پاک رہنا ہے اور پاکی کو پسند کرنا ہے۔ سب کریں انشاءاللہ بھائی، دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔